نور الرحمان برکتی صاحب کو استقبال کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ تفصیل سے بیان کرے. آج جو چار مینار کی مندر پر آپ کا جو غصہ تھا اس کو آپ عوام کے سامنے کم سے کم اس حکومت کو یہاں کے جو مسلم قیادت جو گونگی اور بہری ہو گئی ہے, آپ کو کچھ استقبال کی آپ کے کچھ کلمات سے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ان کو کچھ سنائی دے یہاں کی حکومت کو. یار زندہ صحبت الحمد لله الملك الديان الحنان المنان الذي كل يوم هو في شان أحمده في كل وقت وأشكره سرا وعلان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والبيان. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جابر في وصفه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والقمر في ليلة كماله أتفكر إلى النورين فإذا نور النبي أبهى وأحسن. معاشر الحاضرين علموا ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وفازت آمنة بسعادته وخرت الأصنام على رؤوسها وداع إلى الله بالمحبة والأخلاق وبالقلم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے. پھر اس کے بعد رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے, رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے. جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے, کسے شمس الضحیٰ کہیے, کسے بدر الدجا کہیے. غبار راہ طیبہ سرمئے چشم بصیرت ہے, یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. قیام لائی ہے باد صبا مدینے سے, کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے. ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول, ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول, ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول. قیام لائی ہے باد صبا مدینے سے, کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے. ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول, بہشت لے کے گئی ہے فضا مدینے سے. مدینہ جا کے نہ آئے یہی تمنا ہے, مدینہ لا کے نہ لائے خدا مدینے سے. معزز علماء کرام, اندلیبان گلشن مصطفیٰ, میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, شمع نبوت کے پروانوں, جن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہادر سپاہیوں, آج آپ یہ 20واں سالانہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس جلسے کے روح رواں غازی ملت, بلکہ غازی ملت تو ہے, میں کہوں گا حامی ملت, جناب امان اللہ خان مرحوم مغفور, جنہوں نے بڑی محبت سے, اخلاص سے, للہیت سے
اس جلسہ رحمت للعالمین کا انعقاد کیا 20 سال پہلے، اور آج ان کے صالح پسران جن میں آپ کے امجد اللہ خان اور خالد کارپوریٹر جو ایسے پیسران ہیں جو پوری محبت اور اخلاق سے اس جلسے کو چلا رہے ہیں اور اس جلسے کو کامیاب بنا رہے ہیں، ان کے پیسران میں مجید اللہ خان فرحت، ان کے پیسران میں جناب اور بھی ہے، نکل جا رہا ہے ذہن سے کیونکہ میں تھک گیا بیٹھا بیٹھا، اور میں ایک واحد مقرر ہوں کہ میں پہلے آیا بولا اور نکل گیا، اگر تھک گیا 2-4 گھنٹہ تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے بولنا، اور تکان جو ہے مجھ کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہاں علماء موجود ہیں، علماء صلحاء صوفیہ کا ایک عظیم مجمع ہے، اور یہ ایک ایسا جلسہ منعقد کیا گیا ہے جو ایک تاریخی جلسہ ہے حیدرآباد کا، جس جلسے کی بڑی اہمیت ہے، جس جلسے کی بڑی قیمت ہے۔ یہ مجلس بچاؤ تحریک نہیں ہے بلکہ یہ امت بچاؤ تحریک ہے، یہ حیدرآباد بچاؤ تحریک ہے، یہ قرآن و شریعت بچاؤ تحریک ہے، یہ انسانیت اور اخوت بچاؤ تحریک ہے، یہ مساوات اور برادری بچاؤ تحریک ہے۔ اس تحریک کو زندہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ حیدرآباد کے تمام شقان نبی اور فرزندان توحید کو زندہ رکھنا۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ مجید اللہ خان یہاں سے اٹھ کر کلکتہ پہنچتے ہیں ٹیپو سلطان شاہی مسجد، اور وہاں تسلیمہ نسرین کے خلاف جو صدا احتجاج بلند کی جاتی ہے، اور اس صدا احتجاج میں مجید اللہ خان اعلان کرتے ہیں، اور مجھ سے رپورٹر پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں کہ سنو، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے جو شان رسالت میں گستاخی کرے، جو نام رکھے تسلیمہ نسرین اور کام کرے بالکل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ تشدد ہے، لہذا ایسی خاتون کو جو باہر سے آئے اس کو حق دیا جائے کہ وہ شان رسالت میں گستاخی کرے، اسے ہندوستان کے مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ وہاں پہنچے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، میں حیدرآباد بھی آیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم نے خدا کو پہچانا تو رسول کے صدقے میں پہچانا، ہم نے قرآن کو پہچانا تو رسول کے صدقے میں پہچانا۔ قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی نے کی ہے، ہم پر قرآن نہیں اترا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے اللہ ایک ہے، اے نبی آپ کہیے اللہ ایک ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لَكَ ذِكْرًا، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، میں کہہ دوں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، ساقی کوثر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، طٰہَ اور یاسین ہے۔ آپ کہیے خدا ایک ہے، کافی ہے، میں کہہ دوں کہ میرے بعد مصطفیٰ ہے، بس کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ تلاوت تو اللہ کے نبی کر رہے ہیں، یہ تلاوت تو میں نہیں کر رہا، یہ ہم اس لائق نہیں ہیں، یہ اس بارے گرہ کے ہم متحمل نہیں ہیں، یہ تو خدا کا حبیب پڑھ رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے، تمہارے پاس اللہ کا ایک ایسا ظہور ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد تمہیں توحید کا صحیح پتہ چلے گا، جس کو دیکھنے کے بعد تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ تاریکی کو کیسے دور کی جائے اور نور کیسے آ جائے، تمہیں دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ انسانیت کی کیسے تعمیر کی جائے، تمہیں دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تمہیں دیکھ کر معلوم ہوگا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیادت کیا ہے، سیادت کیا ہے، یہ سب کچھ اس وقت معلوم ہوگا جب قد جاء
जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर को पहचानोगे। नूर को पहचानने के बाद ही अबू बकर सिद्दीक हो गए, नूर को पहचानने के बाद ही उमर फारूक हो गए, नूर को पहचानने के बाद ही उस्मान जुन्नूरैन हो गए, नूर को पहचानने के बाद ही अली बूतराब हो गए, फातिह खैबर हो गए, शेर खुदा हो गए। तो ये नूर ही को पहचानने का सदका था अलीजान मिल्लत इस्लामिया। जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है उसका कोई मजहब नहीं, किरदार नहीं है। जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है उसका कोई मजहब नहीं, किरदार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखिए, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो रोशनी फैली, वो रोशनी फैलने के बाद मक्का की जिहालत खत्म हो गई। न सिर्फ मक्के की जिहालत खत्म हुई बल्कि कायनात की जिहालत खत्म हो गई। अल्लाह ने आपका तारीफ कराया, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ। ए नबी आप कह दीजिए तमाम आलम के लिए आप रसूल हैं। कायनात में जितने भी मजहब अभियान हो मगर वो बचे हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज सबके रसूल है। हुनूद है उनके रसूल है, यहूद है उनके रसूल है, सबके रसूल हैं। अब ये है कि कोई मानता नहीं है मगर साया रसूल ही में जी रहा है, और एक वो है जो मानकर वफादार मुस्तफा बनकर मकाम गौसियत और मकाम खासगियत में पहुंच रहा है। वो जिन्होंने माना उनको मकामात मिले, जिन्होंने माना उनको मंजिलें मिली, जिन्होंने माना वो तीनों दुनिया में कामयाब और कामयाब हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखिए, अब्दुल मुत्तलिब कौन है? दादा हैं। इश्क़ रसूल में अल्लाह के नबी को गोद में लेकर इतनी दूर निकल गए कि एक मकाम है, मकाम ज़िल मजाज, वहाँ पहुँच गए। अब अरब का सहरा है, तो तपाती हुई धूप है, और इश्क़ रसूल में वारफ्तगी मुस्तफ़ा में कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। मुफस्सिरीन ने कहा आप ही खुली किताब है। तो यहाँ कहा कुरान वो खुली किताब है जो जाते रसूल को पहचानवा रही है, और कुरान वो खुली किताब है कि जिसकी तरफ मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के ज़हनों को मुतवज्जे कर रहे हैं। और ये जानना चाहिए कि अगर आप अपने दिमाग से कुरान को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते, अगर रसूल के दिमाग और अल्फाज से समझना चाहेंगे तो ऐसा समझेंगे कि दुनिया के अजीम मुफस्सिर, मुदब्बिर और दुनिया के अजीम मुक़र्रिर और खतीब बन जाएंगे। मगर दिमाग रसूल से समझना पड़ेगा, तसव्वुर नबी से समझना पड़ेगा, अल्फाज मुस्तफ़ा से समझना पड़ेगा, कलाम नबी से समझना पड़ेगा। आप नहीं समझ सकते। और आप कुरान ने खुद कहा कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान के पोतरे गुमराह हो गए, इसी कुरान के पोतरों ने हिदायत पाली। कुरान एक ऐसी किताब, उसके नकात पर गौर और फिक्र करनी है उसी तरह से जिस तरह से अल्लाह के नबी ने गौर और फिक्र करने का हुक्म दिया, जिस तरह से सिद्दीक़ अकबर ने गौर और फिक्र करने का हुक्म दिया, जिस तरह से फिक्र करने का हुक्म हजरत उमर बिन खत्ताब ने दिया, जिस तरह से गौर और फिक्र करने का हुक्म उस्मान गनी ने दिया, जिस तरह से तदब्बुर और तअक्कुल करने का हुक्म मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने दिया, जिस तरह से गौर करने का हुक्म अहले बैत मुस्तफा हजरत इमाम हसन हुसैन ने दिया, जिस तरह से गौर करने का हुक्म हजरत माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया, और जिस तरह से गौर करने का हुक्म फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया, वैसे गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के बारे में एक मरतबा फरमाया कि बेटी सारी कायनात मुझसे मोहब्बत करती है, सब मेरे आशिक हैं, सब मेरे ऊपर मरते हैं, सब मुझसे वारफ्तगी रखते हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, सब मुझसे करीब हैं, सब मुझको चाहते हैं, सब मुझसे उल्फत रखते हैं, सब मुझसे मेरे करीब आते हैं। सारी कायनात मुझ पर निसार है, लेकिन ए बेटी मैं तुझ पर निसार हूँ। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ए बेटी मैं तुझ पर निसार हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जलसा, ये अलग बात है कि ये जलसा तो रात भर चलता, इसमें मुक़र्रिरीन आते, थोड़ा आराम करके फिर बोलते, लेकिन क्या कहिएगा कि अब एक अजीब मिजाज बन रहा है।
اب تو وہ لوگ تقریر کر رہے ہیں جو بالکل سلیب و دار پہ کھڑے ہیں، جو علوم و فنون اسلامیہ سے واقف نہیں ہیں، وہ قرآن کا ترجمہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں جو قرآن کے ترجمے سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو ایک عجیب ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، عید میلاد النبی میں جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر عید میلاد النبی نہیں ہوتی تو پھر کون سی عید ہوتی جو ہم کو ملتی اور آپ کو ملتی؟ تو جس نے تمام عیدیں عطا فرمائی، جس نے تمام لذتوں سے ہمیں آشنا فرمایا، جس نے تمام اسلوب بیان سکھائے، جس نے تمام طریقہ پر عبادت سکھائی، جس نے نماز بتائی، جس نے سیاست بتائی، جس نے حکومت کرنا سکھایا، جس نے تجارت سکھائی، اگر اس رسول کی آمد نہ بیان کیا جائے تو آمد ہی تو سیرت ہے اور سیرت ہی آمد ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، ابن کثیر نے تائید کی ہے۔ میں ذرا تھک گیا، ورنہ تقریر تو بڑی اچھی ہو رہی تھی، ہمارے پیشوا مقرر اچھا بول رہے تھے، اصلاحی تقریر تھی، سن رہا تھا۔ دو ہی بات ہوتی ہے، مقرر جب سننے لگتا ہے تو اس کو خود مزہ ملتا ہے، اور پھر وہ سنتے سنتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ سنتے رہے، کوئی سناتا رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں سنائے، میں سنوں، کوئی ہمیں بتائے، میں منزل کی طرف بڑھوں، کوئی ہمیں دکھائے تو میں چلوں۔ آج یہ مجلس بچاؤ تحریک، اس تحریک کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مغل پورا پلے گراؤنڈ تک ہی محدود ہے، یہ تحریک پورے ہندوستان تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ہمارے کارپوریٹر جو ہیں امجد اللہ خان صاحب، یہ گھبرائے نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ غازی ملت نہیں، بلکہ میں آپ سے کہوں کہ محمد امان اللہ مرحوم و مغفور، الحاج محمد امان اللہ مرحوم و مغفور، وہ غازی ملت نہیں بلکہ حامی ملت ہے، حامی امت ہے، وفادار غلامان مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے پورے علاقے کو بسایا۔ ابھی وہ بتا رہے تھے، میرے ساتھ گاڑی میں تھے، کہ یہ جتنی بستیاں بسی ہیں ان کی محنت سے بسی ہے۔ تو آج علماء کا جو نزول ہو رہا، جو شعراء آ رہے ہیں، جو اندلیب گلشن مصطفیٰ آ رہے ہیں، جو مدبرین آ رہے ہیں، جو مفکرین آ رہے ہیں، انہوں نے ایک ایسی بنیاد ڈال دی کہ یہاں آپ ضیافت علماء کرام کی ضیافت کر رہے ہیں، اور علماء کرام کی ضیافت عین محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت ہے، عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر محبت میں، وارفتگی میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مصطفیٰ نور ہے، کیا سایہ نظر دیکھ سکے؟ جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے، اس لیے آنکھوں کو بخشا ہے، نظارے کا شرف آدمی دیکھ لے قدرت کو اگر دیکھ سکے۔ مصطفیٰ نور ہے، کیا سایہ نظر دیکھ سکے؟ جب آپ ذی المجاز پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار دیا، کھڑے ہو گئے، نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، ابھی وہ کہہ رہے تھے ہمارے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھو وہ الفاظوں کو بار بار دہراتے تھے، ایک بات کو بہت ہی سنجیدگی اور متانت سے کہتے تھے، پھر اس کی تکرار فرماتے تھے۔ جب کلام فرماتے تو کلام اتنا بلیغ ہوتا اور اتنی بلاغت ہوتی کہ سننے والا سننے میں بڑا لطف حاصل کرتا، اور جب اللہ کے نبی دیکھ لیتے کہ کلام کو اب اتنا طول نہیں دینا ہے تو اس سے پہلے ہی ختم فرما دیتے۔ ایسی مدلل، مسجع اور مقفع گفتگو ہوتی تھی کہ سامعین مسحور ہو جاتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ احجار اور پتھر جو ہے وہ کھڑے ہیں، ایسی گفتگو فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دادا عبد المطلب کچھ تلاش کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھا کہ آپ کے لب مبارک جو ہیں وہ سکڑ گئے ہیں، وہ سوکھ گئے ہیں پیاس کی وجہ سے، تشنگی کی وجہ سے۔ تو جب تھک گئے عبد المطلب، اللہ کے نبی نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا جان آپ کچھ تلاش کر رہے ہیں، شاید آپ کو پیاس لگی ہے، شاید آپ پانی پینا چاہتے ہیں۔ عرب بڑے خوددار تھے،
آپ کے دادا تو کہہ نہیں سکتے تھے، مگر خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دادا جان کیا آپ پانی پئیں گے؟ میں انتظام کر دوں، آپ کھوج رہے ہیں کوئی قافلہ والا آئے تو اس سے پانی مانگ لیں، یا آپ کنویں کو تلاش کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ کی آنکھیں کنویں کی متلاشی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، تو میں آپ کو پانی پلا دوں، پانی کا انتظام کر دوں۔ تاریخ گواہ ہے، اصحاب سیر شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے جب صحرا کے سینے پر ذرا سا پائے مبارک کو ملا ہے تو وہ صحرا پھٹا اور اس سے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب پیاسے تھے، اور پیاس کی شدت کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے، پیاسے کے لیے تو شبنمی کافی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چشمہ جاری کر دیا تو ذی المجاز کے مقام پر عبد المطلب پانی کے لیے فوراً نیچے جھکنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دادا جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی بھی ہمارے حکم کو مانتا ہے، یہ زمین بھی ہماری باتوں کو تسلیم کرتی ہے، آسمان بھی ہمارے حکم کو مانتا ہے، یہ چاند سورج اور ستارے بھی میری غلامی کرتے ہیں، آپ زیادہ کھڑے رہیے، میں پانی کو حکم دے دوں کہ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، ان کے سن سے میں آیا ہوں، میں پانی کو حکم دے دوں کہ وہ آپ کے منہ تک پہنچ جائے اور آپ سیراب ہو جائے، یہ طاقت ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آپ کا وہ بچپنا ہے اس میں فرما رہے ہیں، غور فرمائیے، یہ حکم اس وقت دے رہے ہیں جب آپ بچے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں معصوم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بھی دیکھتے ہیں مگر ناکام ہو رہا، آپ چاہتے ہیں مگر وہ نہیں چاہ رہا، کامیابی کیسے ہو۔ ابو لہب کو دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے مگر وہ نہیں چاہتا، ناکام ہو گیا۔ یہ مجمع آپ پر دیکھیے، مجمع پہ ثواب کا دار و مدار نہیں ہے، مجمع تو ڈسکو ڈانس کی مجلسوں میں بھی بہت زبردست ہوتا ہے، تو کیا وہاں ثواب ہوتا ہے؟ مجمع پر ثواب کا دار و مدار نہیں ہے، نیت پہ ثواب کا دار و مدار ہے۔ آپ بیٹھے تو ہے مغل پورا کہ اس پلے گراؤنڈ میں، مگر آپ کا تصور اور کنسپشن جو ہے گنبد خضرا سے ملا ہوا ہے، اور آپ کا خیال اور آپ کا لگاؤ اور آپ کے جذبات و احساسات گنبد خضرا سے منسلک ہیں، تو آپ مجمع کو نہ دیکھیں، علماء کرام کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم و ملل اپنے رہنما کے لیے اس طرح بیٹھتی ہے، اتنا مہذب ہو کر، اتنا مؤدب ہو کر، اتنی تعظیم کے ساتھ بیٹھتی ہے، یہ امت رسول ہی ہے جو اپنے نبی کے لیے رات گزار رہی ہے، دنیا عیش و موج کے لیے رات گزارتی ہے، ہم حضور کے لیے رات گزار رہے ہیں۔ آپ کی یہ محبت ضائع نہیں ہوگی۔ آپ کا مجمع تمام مجمعوں پہ بھاری ہے، آپ کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، یہ عشق رسول میں کرسیاں سجائی گئی ہیں، اور یہ کرسیاں اپنی چھاتی کھولے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اس شاقان نبی آئے اور ہماری چھاتیوں پر بیٹھ جائے، ہماری چھاتیوں پر جب بیٹھیں گے تو گنبد خضرا کا تصور ہوگا، اے گنبد خضرا کے نبی بقی چشمے کرم ہو، تاراج وفاؤں کو نظر دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے گنبد خضرا کی ایک جھلک کے لیے میری حیات کا ہر پل نثار ہے، آپ تمہارے گنبد خضرا کی ایک جھلک کے لیے میری حیات کا ہر پل نثار ہے۔ ابو جہل بھی ہے، یہ تو عبد المطلب ہے، سیراب ہو گئے اللہ کے نبی سے، ابو جہل بھی ہے، اللہ کے رسول کا بچپنا ہے۔ ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، تو سامنے میں دیکھا اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکہ شہر مکہ قریب تھا، مضافات تھا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو میرے بھتیجے ہیں، پیدل جائیں گے تو اہل مکہ کیا کہیں گے کہ یہ سردار ہے، دولت مند ہے، پورے مکے میں اس کی عزت ہے، اپنا خاندانی جاہ و جلال بھی دکھاتا ہے، مال و حشم کا بھی بڑا چرچا ہے، تو اگر یہ پیدل جائیں گے تو لوگ اپنے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ مجھ پر طنز کریں گے، اس لیے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، گھوڑے پر بیٹھ جائیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میں پیدل ہی چلا جا رہا ہوں، نبی ہے مگر گفتگو دیکھیے۔ ابو جہل کہتا نہیں بیٹھ جائیے نا، گھوڑا تو ہے ہی ہے، شہر قریبی ہے، تو اٹھا کر بیٹھاتا ہے تو پیچھے بیٹھا دیتا ہے، اور اب گھوڑے کی لگام کو کھینچتا ہے تو جو گھوڑا بہت تیز چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اب وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اڑیل ہو گیا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، گھوڑے کو ڈانٹا ڈپٹا، چابک بھی مارا، مگر گھوڑا جو ہے سر منہ انحراف نہیں کر رہا، جنبش نہیں کرتا۔ تو آخر میں مجبور ہو کر جب دیکھا کہ گھوڑا ڈھیٹ ہو گیا ہے تو ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتر جائیے، پیدل ہی جائیے، یہ اس گھوڑے کا دماغ خراب ہو گیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تو آئے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، اور مزدوری وہ بھی توحید کی مزدوری، مزدوری وہ بھی شریعت کی مزدوری، مزدوری وہ بھی کعبے سے بتوں کو ہٹانے کی مزدوری۔ آج تو یہ عالم ہے کہ میں چار مینار دیکھ رہا ہوں جو اسلاف کا نمونہ ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے چار پیلر کے بغل میں ایک کہاں سے آپ یہ سمجھیے ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کے چہرے پہ ایک ابرس کا داغ ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ چوری اور بے ایمانی ہے۔ جہاں پہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی اور آماج گاہ ہے، وہاں پر میں کھڑا ہو کر بلکہ میں 2 گلاس گنے کا رس پی گیا، یہ دیکھتا رہا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ تو قومی اثاثہ ہے، یہ تو نیشنل انٹرسٹ ہے۔ اس نیشنل انٹرسٹ کے سامنے، اس چار مینار کے سامنے جو حیدرآبادی نہیں، ہندوستان کی ایک سب سے بڑی عزت اور آبرو ہے، اور ہندوستان کی ایک اتحاد ہے جس کے پیچھے پوری قوم دوڑ رہی ہے، جو گورنمنٹ کو ریونیو ملتی ہے، مگر اس چار مینار کے پائے میں زبردستی بتوں نے اپنی بت پرستی کا اعلان کر دیا، اور پھر مسلمانوں کی اتنی بڑی آماج گاہ اور ساری قیادت موجود ہے، اور کوئی غلط کر رہا ہو اور ہم اس کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈال سکے تو وہ اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی۔ اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی۔ جب حضرت موسیٰ کا خیال آتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون غرق ہو رہا ہے، فرعون سے کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے موسیٰ کا، اگر فرعون بچ جاتا ہے تو پھر موسیٰ کی کلیم اللہ ہی کیا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دیکھ کے تکلیف ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے مغربی بنگال ایک ناستک سدا بیزار ایک صوبہ ہے، مسلمان وہاں 40% ہیں، انقلاب برپا کیا گیا۔ ابھی تسلیمہ کی کتاب میلہ میں فروخت ہونے کی بات ہوئی تو میں نے ممتا کو کہا کہ تم ہوم منسٹر ہو، تم ہیلتھ منسٹر ہو، تم مائنورٹی منسٹر ہو، اور تم چیف منسٹر بھی ہو، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ فوراً اس نے وہاں سے بنگلہ میں کہا پولیس کمشنر کو وہی کتاب کا سب اٹھیے نہیں، برکتی صاحب بولتے ان کتابوں کو اٹھا لو، برکتی صاحب بول رہے ہیں، اور کتاب نہیں اٹھے گی تو پھر میں یہ جان رہی ہوں کہ تم سب وہی ہو، اور تمہاری پرورش جو ہے لال جھنڈے کے نیچے ہوئی ہے، ہم سخت کارروائی کریں گے، ہم ہوم منسٹر ہیں۔ تو فوراً تمام کتابیں غائب ہو گئی، اور تسلیمہ نسرین نے کہا کہ برکتی صاحب تو برکتی صاحب ہیں، چیف منسٹر بھی برکتی صاحب، ہٹانا پڑا۔ اس کے بعد سلمان رشدی کی بات آئی، اور جب وہ جے پور کی بات، تو میں نے کہا اس کے منہ پہ جو تھوک دے، جو نام اپنا سلیمان رشدی رکھے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نام تو وفاداروں کا نام ہے۔ نام سلیمان، تم اپنا نام رکھو کارل مارکس، تم اپنا نام رکھو بھوت، تم اپنا نام رکھو تفکر، تم اپنا نام رکھو کہ ہم سائنٹسٹ ہیں، تم اپنا نام رکھو غدار رسول، نام سلیمان رشدی، اور پھر رسول کو گالی دینا۔ ہم ہندوستان میں رہے اور پھر ہندوستان کے قانون کو نہ مانے، ہندوستان کی عزت و آبرو کو نہ بچائے، ہم ہندوستان کے وفادار نہ ہو، تو کیا اس ملک میں ہم کو رکھا جا سکتا ہے؟ تو جو اپنا نام مسلمان رکھے تو اس کو وفادار رسول ہونا پڑے گا۔ اگر مسلمان نام رکھ کر وفادار رسول نہیں ہوتا تو اس کے قتل کا حکم ہے۔ اور یہ دیکھیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام یوسف اپنے
لوگوں میں بیٹھے کدو کا سالن آیا، اس واقعے کو میں نے روک دیا تھوڑا۔ کدو کا سالن آیا تو امام یوسف فرماتے، امام اعظم کے بالکل خلیفہ، آپ یہ سمجھیے کہ ولی عہد ہیں اور سب سے خاص شاگرد ہیں، معتبر اور معتمد اعلیٰ ہیں، اور امام یوسف جب سالن کدو کا لوگ کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کدو رسول اللہ کو بہت پسند تھا، کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، کہنے لگا ہم کو کدو پسند نہیں ہے، اس نے بڑی سادگی سے کہی ہے۔ تو اسی وقت آپ نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم الا لاقتلنک، تم اپنے ایمان کو ٹھیک کر لو، رسول کو کدو پسند ہو اور تم رسول کا کلمہ پڑھو اور کہو کدو پسند نہیں ہے، انکار کر دو، رسول کی پسندیدگی کو اپنی ناپسندیدگی سے اس کا اظہار اور اعلان کرو، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو اور پھر ایمان نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں پڑھتے ہو اور ایمان نہیں لاتے ہو تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ غور فرمائیے، البتہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، البتہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ غور فرمائیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو فرما رہے ہیں، یہ حضور سرور دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں یہ فرما رہے ہیں کہ قتل کر دوں گا۔ یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہی کا صدقہ ہے، وہ روشنی کہ محبت رسول کیا شے ہے، احترام نبی کیا شے ہے، مقام نبی کیا شے ہے، دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل نے اتار دیا، آپ پھر چلنے لگے پیدل، اس کو شرم آئی، پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ اچھا اس بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ جائیے اور میں شہر مکہ تک پہنچا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میرے حال پر۔ ابو جہل نے اصرار کیا تھا، پھر اس نے اٹھایا پیچھے بیٹھا دیا، اور پھر گھوڑا جو ہے وہ بالکل آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، بالکل گھوڑا اریل ہو گیا۔ تو ابو جہل بڑا پریشان ہوا، گھوڑے کو بہت پیٹا، کہا بڑا بدتمیز ہے، بہت ہی ناکارہ گھوڑا ہو گیا ہے، جب میں بیٹھاتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو رسول نہیں کہہ رہا، محمد بن عبداللہ کہہ رہا، اور تب یہ گھوڑا جو ہے اریل ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ بھتیجے اتر جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر وہ اللہ کے نبی اتر گئے، تھوڑی دیر جب شہر مکہ رہ گیا تو آخر میں اس نے سوچا کہ آخری کوشش کرو، آخری بار کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا لو، شاید اس بار گھوڑا جو ہے وہ تیز دوڑنے لگے اور شہر مکہ تک پہنچ جائے، میری عزت بچ جائے، میری عزت بچ جائے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر ابو جہل نے کہا کہ اچھا بیٹا آج بیٹھ جاؤ، آخری بار، اس بار آخری کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ سارے لوگ جانتے ہیں، سارا اہلیان مکہ اور شہر مکہ پہچانتا اور جانتا ہے، تو ایسا ہے کہ بیٹھ جاؤ، میری عزت کا سوال ہے۔ تو اس بار اس نے پیچھے نہیں آگے بڑھایا، اور جب آگے بڑھایا تو قد جاءکم من اللہ نور، روشنی ملی، نبوت کی شعاع پھیلی، اور جیسی گھوڑے کی لگام کو کھینچا تو گھوڑا اتنا تیز دوڑ رہا ہے کہ ویسی تیزی کبھی گھوڑے میں نہیں تھی۔ تو وہ ابو جہل کہتا ہے کہ بیٹا محمد یہ کیا معاملہ تھا کہ دو بار جب پیچھے بیٹھایا تو گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تمہیں میں نے آگے بیٹھایا تو گھوڑا تیزی سے طوفان برق و باد سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ابو جہل اگر تاریکی آگے ہو جائے اور نور رسالت پیچھے ہو جائے تو گھوڑے کو نظر کیا آئے گا، کیا دیکھے گا؟
चारों तरफ तो अंधेरे थे, घटाटोप अंधेरा था, घोड़ा आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए कि नूर नबूवत और क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन को तुमने पीछे किया, तो तुम मुझे पहचानो न पहचानो, मगर ये वहूश व तयूर और ये जानवर, ये शजर हजर, ये सब मुझे पहचानते हैं और मुझको मानते हैं, मेरी रसालत के कायल हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये मेरा तारुफ है, अल्लाह ताला ने कराया है। मैं तमाम इंसान जिन्नाती का नहीं बल्कि जानवरों का भी रसूल हूँ। तो जाहिर है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आलम हुआ कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जहालत जब भी आगे होगी तो मामला बिगड़ जाएगा, नूर को आगे रखो। तो मुस्तफ़ा नूर है, क्या साया नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके, इसलिए आँखों को बख्शा है नज़ारे का शरफ, आदमी देख ले कुदरत को अगर देख सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं अल्फाज के साथ इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक, आपने अखलाक पे नूर डाला, आपने सियासत पे नूर डाला, आपने इमामत पे नूर डाला, आपने क़यादत पे नूर डाला, आपने सियासत और तिजारत पे नूर डाला, तो उस नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है यकीनन बड़ा कामयाब जलसा, बहुत ही शानदार जलसा। तमाम हैदराबाद के आशिकान रसूल को ये जलसा मुबारक हो। शाही इमाम बरकती साहब की तरफ से तमाम उलमा को, शुअरा को, अंदलिबी गुलशन मुस्तफ़ा को मुबारकबाद है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें नमूना बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।